بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معلم القرآن سیریز کا یونٹ 1 اور لیکچر نمبر 3 ہے۔ آئیے اللہ کی کتاب کو براہ راست سمجھیں، معلم القرآن سیکھیں، معلم القرآن کتاب پڑھیں اور کتاب اللہ کو خود سمجھتے جائیں۔ اس لیکچر میں بھی ہم انہی الفاظ کو پڑھیں گے جو قرآن پاک میں بار بار استعمال ہوتے ہیں اور اردو میں بھی وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کتاب خرید لی ہے تو آپ اس لفظ کے سامنے جہاں ایک لائن لگائی ہوئی ہے تو آپ اس میں اردو میں اس لفظ کو لکھیں گے اردو میں کیا بولا جاتا ہے، اور اگر کتاب نہیں خریدی تو آپ اس کو اپنے ذہن میں اس کو یاد رکھیں گے۔ الایمان اردو میں ہم ایمان بولتے ہیں، الظلم اردو میں بھی ظلم بولتے ہیں، القبلہ اردو میں بھی قبلہ بولتے ہیں، الجسم اردو میں بھی جسم بولا جاتا ہے، الانسان اردو میں بھی انسان بولا جاتا ہے، المؤمنہ مومنہ بولا جاتا ہے، مومن مرد مومنہ عورت، المشرکہ اردو میں بھی مشرکہ بولا جاتا ہے، النہر اردو میں بھی نہر بولا جاتا ہے، ہم جس کو نہر بولتے ہیں وہی عربی میں بھی النہر لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا فرق یہی ہے کہ اردو میں بغیر الف لام کے استعمال ہوگا، ہم نہر بولتے ہیں اردو میں نہر یا نہر، اور الف اگر عربی میں آ جائے تو الف لام شروع میں آ جائے گا۔ البحر وہی بر و بحر خشکی اور تری سمندر جس کو ہم بولتے ہیں البحر آ جائے گا، سمندر بحر اردو میں بھی بحر بھی بولا جاتا ہے، سمندر دریا بھی بولا جاتا ہے۔ الاذان اردو میں اذان بولا جاتا ہے، الجمعہ اردو میں جمعہ بولا جاتا ہے، ہم بولتے ہیں ویسے لفظ تو جمعہ ہی ہوتا ہے لیکن اردو میں جمعہ بولا جاتا ہے۔ تو الحسرت وہی حسرت پچھتاوا اردو میں حسرت بولتے ہیں، القسم اردو میں بھی قسم بولا جاتا ہے، الفتنہ فتنہ، الکفر کفر۔ دیکھیے یہ وہ الفاظ ہیں جو عربی کے ہیں لیکن ہم ان کا مطلب آلریڈی جانتے ہیں، بس صرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہی الفاظ قرآن پاک میں سینکڑوں جگہ پر سینکڑوں آیات میں ہزاروں آیات میں استعمال ہو رہے ہیں۔ الخبر اردو میں خبر، النکاح اردو میں نکاح، الشفاعت شفاعت اور سفارش عربی میں الشفاعت ہوتا ہے، اردو میں بھی شفاعت بولا جاتا ہے، سفارش بولا جاتا ہے۔ النفع اردو میں بھی نفع بولا جاتا ہے اس کو۔ الاحسان اردو میں احسان، نیکی بھی اس کا معنی ہوتا ہے، احسان بھی بول سکتے ہیں اس کو۔ التلاوت اردو میں تلاوت، اسی طرح الطاقت اردو میں طاقت، الحب اردو میں حب یعنی محبت، المتاع ساز و سامان اردو میں ہم بولتے ہیں متاع کارواں، تو اس طرح کے لفظ بولے جاتے ہیں مطلب ساز و سامان۔ القتال اردو میں قتال جنگ، قرآن پاک میں بھی یہ لفظ کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے، اردو میں بھی قتال اور جنگ۔ تو دیکھیں یہ الفاظ سارے آپ کو آتے ہیں آلریڈی، صرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہی الفاظ اردو میں بھی استعمال ہو رہے ہیں، اور جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہم ان الفاظ کو دیکھ کر ان کا معنی ہمیں سمجھ نہیں آتا، صرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، تو وگرنہ قرآن پاک کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اللہ تو فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دی ہے، نصیحت کے لیے آسان کر دی ہے، کوئی غور و فکر کرنے والا، کوئی سوچ و بچار کرنے والا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنا یہ آسان ہے لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اب یہ لفظ دیکھیں الباب اردو میں باب، اس کا معنی ہوتا ہے دروازہ۔ تو کچھ لفظ ایسے ہیں جو نئے ہوں گے لیکن اگر آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیں گے ہائی لائٹر سے تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو اس کا معنی آسانی سے آتا ہوگا۔ اچھا دیکھیں، اچھا لفظ سے لفظ ملنے سے جملہ بنتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے اس کے ساتھ دوسرا لفظ ملا دیں تو جملہ دو لفظ بن گئے، پھر اس کے ساتھ ایک اور لفظ ملا دیں ایک اور لفظ ملا دیں، تو اس طرح یہ کئی لفظ مل کر جملہ بنتے ہیں، اور قرآن کی جو آیات ہوتی ہیں اس میں کئی جملے ہوتے ہیں۔ آپ کوئی بھی قرآن پاک کی جو آیت ہے وہ تلاوت کریں تو اس میں دیکھیے گا کئی جملے ہوتے ہیں، ہر آیت میں کئی قسم کے جملے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح اب آپ دیکھیں یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، یہ مثالیں قرآن پاک سے دی گئی ہیں، جب آپ ان الفاظ کو سمجھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ قرآن پاک کے ایک ایک ٹکڑے کو، ایک جملے کو بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیں اب ہم اس کی ایکسرسائز حل کر لیتے ہیں۔ وہی پہلے 3 سوال ہم نے تحریری طور پر جواب دینا ہے، زبانی طور پر اس کا جواب دینا ہے پہلے 3 سوال کا، کہ درج ذیل عربی الفاظ کا مطلب بتائیں۔ یہ آسان ہے، میں چند ایک صرف گائیڈ کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے پڑھ دیتا ہوں تو آپ باقی اس کو حل کر لیں گے۔ الجسم اردو میں اس کا معنی جسم ہوتا ہے، الاذان اذان
الخبر خبر، الاحسان احسان، القتل قتل، یعنی اردو میں ہم ان کو اس طرح بولتے ہیں۔ اچھا درس ذیل عربی الفاظ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اب یہ انسان ہے، اب اس کو ہم نے عربی بنانی ہے، تو عربی بنانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، کسی لفظ کے شروع میں الف لام لگا دیں۔ تو یہ دیکھیں، اب انسان کو عربی بنانا ہے، اس کو عربی میں ہم کیا کہیں گے؟ الانسان۔ ایمان کو ہم نے عربی میں بولنا ہے، پڑھنا ہے، کس طرح لکھیں گے؟ پڑھیں گے الایمان۔ سورج کو ہم شمس بولتے ہیں، السورج نہیں بولیں گے، یہ یاد رکھیے گا، بس اوقات غلطی ہو جاتی ہے کہ سورج کے شروع میں الف لام لگا دیں، نہیں، شمس و قمر اردو میں بھی بولا جاتا ہے تو ہم اس کو الشمس بولیں گے۔ خلیفہ الخلیفہ، جمعہ الجمعہ، تو یہ الفاظ ہم نے اس طرح عربی کے بنا دیے۔ اچھا ان کے بارے میں ہم کیا جاتے ہیں؟ قبلہ جس کے ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جمعہ، وصیت، احسان، یہ وہی چیزیں، احسان نیکی کو بھی کہا جاتا ہے، احسان وغیرہ۔ اچھا اب ان سوالات کے جواب ہم نے تحریری طور پر دینے ہیں۔ وہی بات میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اگر کتاب پرچیز کر لی ہے، بائی کر لی ہے، تو اس کو یہاں پر لفظ مکمل کر دیں گے۔ اب یہ جو الفاظ آئے ہوئے ہیں، 5 10 الفاظ ہیں، یہ وہی الفاظ ہیں جو ابھی ہم نے اوپر پڑھے ہیں، بس صرف الفاظ کی پہچان کروانے کے لیے یہاں پر آخری لفظ چھوڑ دیے گئے ہیں۔ تو آپ غور کریں، یہ الاحصاء لکھا ہوا ہے، یہ کون سا ہم آخری حرف لگائیں تو یہ جملہ مکمل ہو جائے گا؟ پیچھے جا کر آپ دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا الاحسان ہے۔ اچھا اب یہاں پر آ جائیں تو التوفیق، یہاں پر قاف نہیں ہے، التوفیق بن جائے گا، التلاوت بن جائے گا، یہاں الاذان بن جائے گا، الکفر بن جائے گا، الجمعہ بن جائے گا، تو یہ چیزیں ہیں۔ اچھا یہاں پر ہم نے اعراب لگانے ہیں، القبلہ، الف پر زبر، لام پر جزم چھوٹی دال، کاف پر زیر، با پر جزم چھوٹی دال، لام پر زبر، تو یہی الفاظ ہم نے اس طرح کر لینے ہیں۔ اچھا یہی وہ کہ الفاظ کی پہچان کروانے کے لیے یہ اس لیے اعراب لگانے کا ہمیں کہا گیا ہے۔ اچھا پریکٹس کریں گے تو اس کا ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ اچھا درج ذیل حروف میں سے ایک حرف لفظ بنائیں تو اس کو ملائیں، سریعن، یہ سریع بن جائے گا، تیزی، سرعت ہم جس کو کہتے ہیں، جسم بن جائے گا، قبر بن جائے گا، سوال بن جائے گا، اور اردو میں بھی ہم سوال بولتے ہیں تو عربی میں بھی لفظ سوال استعمال ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ بڑا اہم ہے، درج ذیل قرآن کتاب جملوں میں سے پہلی مثال کی طرح اس لفظ کو نمایاں کریں جس کا مطلب آپ جان چکے ہیں۔ اب ان لفظ میں سے اس آیت کے اس ٹکڑے میں سے ہمیں کس کا ترجمہ آتا ہے، ہمیں کس لفظ کا مطلب آتا ہے، ہم وہ ہائی لائٹ کر دیں گے۔ والفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ کا آتا ہے اور القتل کا آتا ہے۔ اچھا اب دیکھیں آیت کا یہ ٹکڑا ہے، اب اس ٹکڑے میں سے پہلے آپ کو صرف ایک لفظ کا معنی آتا تھا، اب یہ ایسی جگہ بھی آ گئی ہے، ایک ایسا پروسیس، ایک ایسا سٹیپ آ گیا کہ آپ کو 2 لفظ کا ترجمہ یہاں پر آ رہا ہے، فتنہ کا بھی آتا ہے، قتل کا بھی آتا ہے۔ نیکسٹ سٹیپ ایسا آئے گا انشاءاللہ آپ کو 3 لفظ کا آئے گا، 4 کا آئے گا، پھر انشاءاللہ پوری آیت کا آ جائے گا۔ ان المتقین فی جنات و نہر، یہاں پر متقین کا بھی آتا ہے اور نہر کا آتا ہے جو ہم نے اس لیسن میں پڑھے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہاں پر ہمیں جو ہے وہ بر اور بحر کا آتا ہے، لیکن ہم نے صرف اس لیسن میں باہر پڑھا ہے تو ہم صرف باہر کو ہائی لائٹ کریں گے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان ہم نے پڑھ لیا تو انسان کو ہائی لائٹ کر دیں گے۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، کفر کو ہائی لائٹ کر دیں گے کیونکہ ہم نے کفر پڑھ لیا ہے۔ القبلۃ التی کنت علیہا، لفظ قبلہ ہم نے پڑھ لیا تو ہم اس کو ہائی لائٹ کر دیں گے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، تو ہم نے لفظ قسم پڑھ لیا، ہم اس کو ہائی لائٹ کر دیں گے۔ ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، یہاں پر ہم نے لفظ وصیت کو پڑھ لیا ہے، ویسے تو ہمیں والدین کا معنی بھی آتا ہے لیکن چونکہ ہم نے اس لیسن میں جو پڑھا ہے ہم نے اسی کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اچھا اب دیکھیں یہ وہ الفاظ ہیں جب ہمیں پہلے ایک ایک لفظ آتا تھا، اب یہ حالانکہ ابھی تیسرا لیکچر ہے تو ہمیں کسی آیت کے ٹکڑے میں 2 لفظ کا معنی بھی آتا ہے، کسی میں 3 لفظ کا معنی بھی آتا ہے، تو یہی ایک فطری طریقہ ہے کتاب اللہ کو سمجھنے کا، معلم القرآن کے ذریعے، معلم القرآن سیریز کے ذریعے آپ اس کو سمجھیں۔ انشاءاللہ آپ کو جب تک یہ پہلا یونٹ ختم ہوگا، قرآن پاک کے ایک پیج میں سے آپ جب تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو 20% ترجمہ خود آتا ہوگا، جب آپ دوسرا یونٹ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 40% آتا ہوگا، جب تیسرا یونٹ پڑھ لیں گے تو 60% آتا ہوگا، جب آپ چوتھا، یہ اس طرح پروسیس چلتے رہیں گے، جب آپ یہ جملہ ایک ایک یونٹ پڑھتے جائیں گے تو آپ کی جو ہے وہ فیصد میں قرآن پاک کو سمجھنے میں اضافہ ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔